میرے میناروں پہ چڑھ کر کے صدائیں دیجئے، میں رہوں آباد، یہ مجھ کو دعائیں دیجئے۔ سواگت ہے دوستو آپ سبھی کا دیہات کی آواز میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی ایک شاندار نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں، لوگ تول دیتے ہیں چند باتوں پر کردار، باری اپنی ہو تو انہیں ترازو نہیں ملتا۔ آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ مجھ کو مت گندی سیاست کے حوالے کیجیے، مجھ کو مت گندی سیاست کے حوالے کیجیے، میری چوکھٹ پر محبت کے اجالے کیجیے، میرے میناروں پہ چڑھ کر کے صدائیں دیجیے، میں رہوں آباد، یہ مجھ کو دعائیں دیجیے، میں رہوں آباد، یہ مجھ کو دعائیں دیجیے، وہ جو میرے نام پر روتے ہیں رونے دیجیے، مجھ کو ہندوستان کے سپنے سنجونے دیجیے، کیجیے مجھ سے محبت، کیجیے مجھ سے محبت جس کا میں حقدار ہوں، میں قطب مینار ہوں، میں قطب مینار ہوں، میں قطب مینار ہوں، میں قطب مینار ہوں۔ زندہ باد۔ سیاست دانوں کو شاعری سمجھ میں آتی اور شاعروں کو سیاست سمجھ میں آتی تو یہ دنیا شاید رہنے کے لیے اور خوبصورت ہو سکتی تھی۔ میں دونوں کے بیچ میں پل بننے کا کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں۔ آپ بہت اچھا سن رہے ہیں، جہاں ابرار بھائی چھوڑ کے گئے میں وہیں سے شروع کرتا ہوں کہ خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے، خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے۔ انہوں نے خدا سے اپنے انداز میں بات کی، میں خدا سے اپنی شکایتیں درج کرتا ہوں۔ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ جب دنیا میں ہر طرف آپ کو اندھیرا نظر آئے، جب آپ کو یہ لگے کہ میں اپنی بات کہاں کہنے جاؤں، جب آپ کو یہ لگے کہ کوئی سننے والا نہیں ہے، ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ بس ایک در بچتا ہے، ایک جگہ بچتی ہے جہاں جا کر کے آپ اپنی بات کہہ سکتے ہیں اور اپنی آواز وہاں تک پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ اس رنگ میں آ جائیں جس رنگ میں لانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ زخم پر زخم کھا کے نکلے ہیں ہم اگر مسکرا کے نکلے ہیں، ہم اگر مسکرا کے نکلے ہیں، سر جھکانے کا حکم جب آیا، سر جھکانے کا حکم جب آیا، اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں، نعرہ حق لگا کے نکلے ہیں کہ ہر ستم کا جواب آئے گا۔ جس تیور کے لیے آپ مجھے جانتے پہچانتے ہیں، یہ جو آگے لائن میں بیٹھے ہیں، یہ جو زمین پر بیٹھے ہیں، میں ایک بات آپ کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہوں، پوری رات مشاعرہ کرسی پر اور صوفے پہ بیٹھے ہوئے لوگوں نے جتنا جمایا ہے، اس سے زیادہ زمین پر بیٹھے ہوئے نوجوان ساتھیوں نے اس مشاعرے کو جمایا۔ اور ایک بات اور آپ کو کہہ دوں ساتھیوں، ادھر والی یہ جو اب آئیے دوستو ندائے منبر و محراب کتاب سے سنتے ہیں کچھ بہترین باتیں۔ مشہور صحابی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے دل میں بھی اسی آیت کی وجہ سے ایمان نے قرار پکڑا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ شروع میں نے دوست احباب کے کہنے سننے سے بس ایسے ہی شرما شرمی میں اسلام قبول کر لیا تھا، مگر دل میں اسلام راسخ نہیں ہوا تھا، یہاں تک کہ ایک روز میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیفیت اور وہ آثار ظاہر ہونا شروع ہوئے جو نزول وحی کے وقت ظاہر ہوتے تھے۔
جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا قاصد میرے پاس آیا تھا اور یہ آیت مجھ پر نازل ہوئی۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ دیکھ کر اور یہ آیت سن کر میرے دل میں ایمان مضبوط اور مستحکم ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی۔ اوروں کو تو چھوڑیے، ولید بن مغیرہ جیسا سخت سنگ دل انسان جو قوم کا نمائندہ بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے آیا تھا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عظیم مشن سے باز رکھنے کے لیے تحریص و ترغیب کا ہر حربہ آزمایا تھا، جب اس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی تو اس نے قوم کے سامنے جا کر اس کلام کے بارے میں جو اپنے تاثرات بیان کیے تھے وہ سننے کے قابل ہیں، کیونکہ جادو وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کر بولے، کمال وہ ہوتا ہے جس کا دشمن بھی اقرار کرے۔ اس نے کہا تھا اللہ کی قسم اس میں ایک خاص حلاوت ہے اور اس کے اوپر ایک خاص رونق ہے، اس کی جڑ سے شاخیں اور پتے نکلنے والے ہیں اور شاخوں پر پھل لگنے والا ہے اور یہ کسی انسان کا کلام ہرگز نہیں ہو سکتا۔ عالمی پروگرام۔ حقیقت یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں اسلام کا عالمی پروگرام بیان کیا گیا ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم ہم سے مختصر الفاظ میں اسلام کا عالمی پروگرام بیان کرنے کے لیے کہے تو اس کے سامنے اس آیت کریمہ کا مفہوم بیان کر دینا کافی ہوگا۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کئی باتوں اور کئی نظریات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے اور اختلاف کیا بھی گیا ہے، مگر اس میں شک نہیں کہ انہوں نے قرآن کریم کی بہت زیادہ خدمت کی ہے۔ انہوں نے زندگی کا بیشتر حصہ جلاوطنی میں گزارا ہے، مگر ہر جگہ قرآن پاک کو سینے سے لگائے رکھا۔ 45 برس تک قرآن کی تعلیم دی، 7000 علماء نے ان سے فیض حاصل کیا۔ یہ بھی اللہ کی شان دیکھیے کہ اللہ نے سکھ خاندان میں پیدا ہونے والے ایک فرد کو قرآن کی تعلیم و تدریس کے لیے قبول فرما لیا۔ روس گئے تو وہاں پر دوسرے لوگوں کے علاوہ موسیٰ جار اللہ جیسے بڑے عالم نے آپ سے قرآن پڑھا ہے۔ اللہ کے نرالے فیصلوں پر قربان جائیے کہ اس نے بڑے بڑے علماء کو سکھ مذہب سے اسلام کی طرف آنے والے ایک شخص کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ آپ 4 سال تک ترکی میں رہے تو ارباب حکومت کو خبردار کیا کہ تم الحاد کے سیلاب میں بہتے جا رہے ہو، آؤ میں تمہیں قرآن پاک کی 40 سورتوں کا ایسا خلاصہ بتاتا ہوں کہ اس کو اپنے پروگرام میں شامل کر لو گے تو بے دینی سے بچ جاؤ گے۔ مگر مصطفیٰ کمال پر اس وقت مغربیت اور عرب دشمنی کا بھوت سوار تھا، اس نے آپ کی دعوت کی طرف توجہ نہ دی۔ ترکی سے آپ مکہ مکرمہ آ گئے اور 12 برس تک لوگوں کو قرآن پاک کی تفسیر پڑھاتے رہے۔ جب وطن واپس آئے تو فرمایا کہ بڑھاپے کی اس عمر میں کوئی شخص حرم شریف چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، مگر میرے سینے میں قرآن کریم کا ایک پروگرام ہے، میں چاہتا ہوں یہ پروگرام موت سے پہلے تمہیں بتا دوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ سورۃ النحل کی یہ آیت ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان اسلام کا عالمی پروگرام ہے۔ مسلمانوں کے پاس یہ فخریہ پروگرام ہے جو کسی دوسری قوم کے پاس نہیں ہے، اس کو لے کر آگے بڑھو تو فلاح و کامیابی تمہارے قدم چومے گی، مگر افسوس کہ مسلمان ایسا نہ کر سکے۔ دوستو ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔